یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بالکل چھوٹے چھوٹے یس نو کے اندر اس کا جواب ہے. آپ احباب تھوڑا سا وقت نکالیں، انشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینوا بلغوا یسروا بشروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم یہ معلومات ہیں. یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے اور بالکل چھوٹے چھوٹے یس نو کے اندر اس کا جواب ہے. آپ احباب تھوڑا سا وقت نکالیں، انشاءاللہ بہت قیمتی گفتگو ہے کہ وہ کام کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے زندگی کے حوالے سے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا حالانکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں ہمارا روزہ ہے حالانکہ روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جی آنکھ میں دوائی ڈالی، ڈراپس وغیرہ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں اگر ہم نے دوائی ڈالی ہے تو کان میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ جو کان میں دوائی ڈالی ہے وہ اس کان کا پردہ ٹھیک ہو. اگر پردہ خراب ہے، پردہ یعنی پھٹا ہوا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لپسٹک یا چیپ سٹک وغیرہ روزے میں ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اور پھٹ بھی جاتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے. تو اگر چیپ سٹک یا لپسٹک وغیرہ ہونٹوں پر لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر اس چیپ سٹک یا لپسٹک کا ذائقہ ہمیں اپنے حلق میں محسوس ہو، یعنی وہ ہونٹوں کے اندر والے حصے پر لگا لی یا لگا کر زبان ہونٹوں کے اوپر پھیری کہ جس سے اس کا ذائقہ ہمارے حلق تک پہنچ گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ڈرپ لگانا، کسی بھی وجہ سے کمزوری ہوگی بدن میں یا کوئی بھی بیماری ہے جس میں ڈرپ لگانی پڑتی ہے، تو ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انسولین لینا، شوگر کے مریض، ذیابطیس، یہ مریض جو ہیں وہ لگاتے ہیں ٹیکہ انسولین کا، تو انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بال کٹوانے سے، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جسم یا سر پر یا پورے جسم پر تیل کی مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بڑا اہم ہے جی نوجوانوں کے لیے. احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سارے میرے دوست پوچھتے ہیں اور ہر سال پوچھتے ہیں کہ جی روزہ ایسا ہو گیا، روزہ ہوا یا نہیں ہوا. تو احتلام ہو جانے سے، احتلام یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نائٹ فال کہتے ہیں، تو نائٹ فال یا احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانا، صرف نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں نہاتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس میں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب ہم نے رمضان آگے آ رہا ہے تو رمضان میں ہم نے نہانا ہے یا غسل کرنا ہے، تو اس میں ہم نے غرارہ نہیں کرنا. ویسے غسل کے جو فرائض ہیں اس میں غرارہ کرنا ہے، تو جب رمضان میں روزے کے دوران جب ہم نے نہانا ہے تو ہم نے غرارہ نہیں کرنا. اگر ہم نے غرارہ کیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے خون باہر آ رہا ہے، وہ جس کو نکسیر کہتے ہیں، تو خون نکلنے سے، ناک کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بشرطے کہ منہ کے ذریعے خون حلق میں نہ چلا جائے. بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ ناک بہہ رہی ہو تو انسان زور سے جب اس کو ناک کو اوپر کھینچتا ہے تو وہ پھر حلق میں چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ناک سے خون نکل رہا، اب اس نے کیا کیا جی، زور سے ناک کو اوپر کی طرف کھینچا، وہ حلق کی طرف آ گیا. اب اس نے وہ حلق میں نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر ناک سے نکل رہا ہے اور باہر نکل رہا ہے اور حلق کی طرف نہیں جا رہا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. وامٹنگ، الٹی آ گئی، خود بخود الٹی آ گئی، یعنی اس نے اس میں کسی قسم کا کوئی تگو دو نہیں کی، تو خود بخود الٹی آ جانے سے، وامٹنگ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر اس نے خود سے کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے خود اس نے الٹی کی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. خون دینا، اگر آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ خون دینے کے باوجود بھی میں جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوگی، تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے وہ خون ٹیسٹ کروائیں یا خون ڈونیٹ کریں،
عطیہ کریں تو اس تمام صورتحال میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرفیوم یا عطر وغیرہ لگانے سے، سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہی بات آ جائے گی کہ جب ہم پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ سکن پر اپلائی کرنی ہوتی ہے، تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ تھوڑا فاصلے سے رکھ کے وہ سپرے کرتا ہے، تو وہ ہوا کی وجہ سے اگر وہ سپرے اڑ کے منہ کی طرف آئی اور زبان اور اندر حلق کی طرف چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنا، ناک پہلے تھا کان اور آنکھ، اب ہے ناک۔ کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ یا اس قسم کے اور جتنے بھی لوازمات ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے، ان تمام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی بعض احباب کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، دمے کی تکلیف ہے، تو اس میں وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، تو انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو، خواتین کو جو ماہواری آتی ہے، جو ان کے مخصوص ایام ہیں، جیسے ہی وہ دن شروع ہوں تو ان دن کے شروع ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ جن سے فوراً ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔